الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، جس طرح ہر عمل کا ایک کلائمیکس اور چوٹی ہوتی ہے، اسی طرح رمضان کا کلائمیکس اور اس کی چوٹی اس کا آخری عشرہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں غیر معمولی انہماک کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تو آپ کمر کس لیتے اور آپ کا انہماک عبادت میں بہت بڑھ جاتا، اور آپ آخری عشرے کی تمام راتوں میں ساری رات جاگتے اور گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ یہ سب اس لیے کہ لیلۃ القدر ایک اتنی قیمتی چیز ہے کہ جس کا قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو اس مبارک رات کو پانے کے لیے یہ اہتمام اللہ کے نبی فرماتے تھے، اور ساتھ ہی اعتکاف بھی اسی عشرے کے اندر رکھا گیا ہے۔ اور اعتکاف کا کہ اور مقاصد بھی ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ لیلۃ القدر کے حصول کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ جو معتکف ہوتا ہے اس کا ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اگر وہ سو بھی رہا ہے تو بھی وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، چونکہ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت علی بن حسین اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اعتکاف 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ المعجم الکبیر کی روایت ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن کا اعتکاف انسان کو جہنم سے 3 خندقوں جیسا دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق جو ہے وہ مشرق و مغرب تک کے فاصلے سے بھی زیادہ طویل ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ انسان جو ہے وہ جہنم سے بہت دور چلا جاتا ہے ایک دن کے اعتکاف سے۔ تو سوچئے کہ 10 دن کا مسنون اعتکاف جو لوگ کرتے ہیں تو وہ کتنی بڑی فضیلت ان کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اور اعتکاف کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یکسوئی کے ساتھ انسان اپنے اندر جھانکے، اپنے باطن پر غور کرے، چونکہ دنیا کے جھمیلوں میں اس کو موقع نہیں ملتا کہ وہ دروں بینی سے کام لے، اپنا جائزہ لے، میں کہاں کھڑا ہوں، اب تک میں کتنا سفر طے کر چکا ہوں، بارگاہ الہی میں پہنچ کر میں کیا پیش کروں گا، کیا جواب دوں گا۔ ان چیزوں پر غور و فکر کے لیے بہترین موقع اللہ تبارک و تعالی مسجد کے پاکیزہ ماحول میں دنیا کے جھمیلوں سے دور اعتکاف کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ فضیلت بھی ہے کہ معتکف جو ہوتا ہے اس کو وہ تمام اعمال کا ثواب ملتا ہے جو وہ غیر رمضان میں کرتا رہا، اور اب مسجد میں محدود ہونے کی وجہ سے وہ اعمال انجام نہیں دے پا رہا ہے، تو خود بخود اس کو ان تمام نیکیوں کا اجر و ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معتکف جو ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام خطاؤں کو بھی بخش دیتے ہیں، اور اس کو وہ درجات عطا فرما دیتے ہیں کہ جو غیر رمضان میں وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس اعتبار سے جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور خود احتسابی کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اسے تمام گناہ بخش دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اعتکاف بھی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بالکل پاک و صاف کر دیتی ہے۔ جس طرح تراویح جو ہے وہ پورے رمضان کے اندر پورا قرآن حکیم نظر سے گزارنے کا ایک اجتماعی مطالعہ ہے کہ انسان کو ویسے تو موقع ملتا نہیں، تو رمضان میں وہ یکسوئی کے ساتھ حالت نماز میں توجہ کے ساتھ قرآن حکیم کو سنے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کے اندر یہ موقع اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں کہ وہ خلوت میں، تنہائی میں قرآن حکیم پر غور و فکر کرے، اپنے باطن کو اس سے جگمگائے اور قرآن سے اپنے آپ کو قریب کرے۔ تو یہ آخری عشرہ جو ہے یہ رحمت ہی رحمت ہے، اسی لیے اس میں جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام سعادتوں سے بہرہ فرمائے، اور رمضان کے اس آخری عشرے کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔